الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ اصول دین کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ ہم نے دین کے معنی جانے، دین کے معنی جزا اور بدلہ۔ اصل میں دین کیا ہے؟ منشاء حق، یعنی اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کو جان رہے ہیں ہم اصول دین کو جان رہے ہیں۔ تو اصول دین کتنے بتائے گئے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ 5 اصول دین بتائے گئے، 5 اللہ کی مرضی بتائی دی۔ تو الحمدللہ ہم پچھلے بیانوں میں اسلام کے بارے میں جانے، اسلام کے بارے میں علم حاصل کیا، ایمان کے بارے میں جانے، ایمان کے بارے میں علم حاصل کیا، احسان کے بارے میں جانے، احسان کے بارے میں علم حاصل کیا۔ ان تینوں کا علم حاصل کیا۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم تقوی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نان پاک کے صدقے میں انشاءاللہ آج ہم تقوی کی بات کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اولیاء اللہ تقوی کے معنی فرماتے ہیں ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ اب ڈرنا کیسا اور پرہیز کرنا کیسا؟ ڈرنا کس سے اور پرہیز کس چیز کا کرنا؟ اب ہمیں چاہیے تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دین سمجھاتے ہیں، دین کیا ہے بتاتے ہیں۔ حدیث جبرائیل بہت طویل ہے، ہم نے پچھلی بار حدیث جبرائیل کے بارے میں بھی جانا۔ وہ پوری حدیث جبرائیل پورا اس کے اوپر عنوان ہے، پورا بیان ہے جس میں حدیث جبرائیل سمجھائی گئی ہے۔ مگر اس میں دین جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اس کو لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اب تقوی کیا ہے پھر؟ اسلام، ایمان اور احسان پہ ٹک جانا، یہ تقوی ہے۔ اسلام، ایمان، احسان کا عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ اب ٹکنا کیسا ہے؟ یہ ٹکنا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں نافذ کر لینا، اپنے اندر اتار لینا۔ بندے کو دیکھے تو اس کے اندر اسلام دکھنا چاہیے، بندے کو دیکھے تو اس کے اندر ایمان دکھنا چاہیے، بندے کو دیکھے تو اس کے اندر احسان دکھنا چاہیے۔ جس کے اندر یہ ہے اسلام، ایمان، احسان، وہ بندہ تقوی والا ہے۔ تقوی والا بندہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں۔ متقی بندہ تقوی والا ہے۔ متقی کون ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ جو ٹک جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتا ہے، وہ بندہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ متقی بنے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی کو مکرم سمجھتا ہے، معظم سمجھتا ہے، اس کے لیے بہت محنت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف بھی دی۔ متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رمضان اس لیے آیا ہے، روزے اس لیے دیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی بن جانے کے لیے روزے دیے گئے۔ تو ہم کیا کریں؟ متقی بن رہے ہیں۔ متقی کیسا بنیں گے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکیں گے تو متقی بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ ہدایت متقیوں کو ہی دیتے ہیں۔ تو رمضان میں دیکھیے، اپن رمضان میں روزے بھی ملے، عمل پورا جو کر رہے ہیں ہم فرض متقی بننے کے لیے کر رہے ہیں۔ متقی بن گئے تو قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا، قرآن بھی آیا، اور قرآن سے ہدایت کون اٹھا سکتا ہے؟ متقی بندہ، تقوی والا بندہ اٹھا سکتا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دے رہے ہیں، بندے کو اعمال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلام پہ، ایمان پہ، احسان پہ عمل کر، اسلام کا عمل کر، ایمان کا عمل کر، احسان کا عمل کر، متقی بن جا اور قرآن سے ہدایت اٹھا لے۔ تو ہدایت اٹھانا کس طرح حاصل ہوگا؟ ہدایت کس طرح ملے گی ہمیں؟ اب ہدایت کو ہم سمجھ لیے کہ ہماری طرف سے قرآن پڑھ لیے تو ہدایت آ گئی۔ قرآن ہدایت سب کے لیے ہے،
مگر ہدایت ملے گی کس کو؟ قرآن ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، مگر ملے گی کس کو؟ جو بندہ متقی ہوگا اس کو ملے گی۔ تو اب ہم خالی پڑھ کے ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں ہدایت نہیں مل رہی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز چھوڑ پکڑ سب چل رہا ہے، کوئی ہدایت نہیں مل رہی، اور بول رہے ہیں کہ ہدایت ملوں گا تو کریں گے۔ ہدایت کس طرح ملیں گی؟ اب بولتے ہیں ہم ہدایت ملی تو نماز پڑھتا ہوں بھائی، ہدایت ملی تو عمل کرتا ہوں بھائی، ہدایت ملی تو سب کام کرتا ہوں میں۔ ہدایت کس طرح ملے گی وہ اس پہ فکر نہیں ہے، ملی تو میں چاہے بھی، مگر ہدایت کس طرح ملے گی؟ متقی بن جائے بندہ، تقوی والا بن جائے، اس کو ہدایت ملے گی۔ متقی کیسا بنے گا؟ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹک جانا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، اسلام میں مان لینا پورا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، ایمان میں پورا جان لینا، جان کے دل سے تصدیق بھی کرنا، زبان سے اقرار بھی کرنا، اور احسان سے دیکھنا بھی، تینوں چیزیں کرنا، تو متقی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں، چاہت جو ہوتی ہے نا، ہم بھی دنیا میں چاہتے ہیں نا، میں انجینئر بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، چاہت ہوتی ہے، چاہت کا ایک مقصد ہے، مقصد کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت کس لیے؟ ایک مقصد ہے کہ بندہ متقی بن جائے، تو مقصد ہم بھی دنیا میں کیا مقصد لے لیے؟ نوکری پہ جا رہا ہوں تو سیلری آنا، یہ مقصد ہے میرا، جاتے ہیں کرتے ہیں۔ ایگزام میں پڑھنا ہے تو ڈگری میں ایڈمیشن لے کے پورا پڑھوں گا، مقصد کیا ہے؟ اس کا پاس کرنا ہے، اس کا جاب پہ جانا ہے، پورے ایکٹیویٹیز اس پہ کرتا ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ سیلری آنا۔ تو بننے کا بھی اگر جو مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنا ہے۔ اب جاب پہ جا رہا ہوں میں، فل محنت کر کے آ رہا ہوں، سیلری نہیں ملی تو کیا فائدہ ہو؟ ٹھیک ہے، سیلری ملی تو کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسلام، ایمان، احسان میں اگر کچھ بھی چھوڑ دیا اپن، اسلام کر رہے ہیں اور تقوی اختیار نہیں کر رہی، مطلب جو ہے مقصد نہیں ہو رہا، تو کیا اسلام میں عمل کرنے کا اتنا فائدہ ہوگا؟ احسان میں کچھ چھوڑ کے کریں گے، تقوی حاصل نہیں ہوگا، تو اسلام، ایمان، احسان پہ عمل کرنے کا جو عمل ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ پورا حاصل کرنا، جیسے ایک پاس کرنا ہے بندے کو ایگزام، تو پورے سبجیکٹ میں پاس کرنا ہے، 4 سبجیکٹ ہیں، میتھس، سائنس، سوشل، انگلش، چاروں ہے سبجیکٹ۔ اگر اس کو پاس کرنا ہے، اس کو میتھس بھی پڑھنا ہے، میتھس میں بھی پاس ہونا ہے، سائنس بھی پڑھنا ہے، سائنس میں بھی پاس ہونا ہے، انگلش بھی پڑھنا ہے، سوشل بھی پڑھنا ہے۔ پوروں میں پاس جب ہوتا ہے تو مقصد اس کا پورا ہوتا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا آتا؟ پاس بول کیا آتا؟ میتھس، سائنس، سوشل پڑھ لیا، انگلش میں فیل ہو گیا، کیا آتا انہیں؟ فیل بول کیا آتا؟ مقصد پورا نہیں ہوتا، حالانکہ محنت کرا پوری۔ تو اب تقوی والا بننا ہے، متقی بننا ہے، اسلام پہ عمل بھی کرنا، ایمان پہ بھی عمل کرنا، احسان پہ بھی عمل کرنا، اسلام کا علم بھی حاصل کرنا، ایمان کا بھی علم حاصل کرنا، احسان کا بھی علم حاصل کرنا۔ تینوں کو علم حاصل کرو گے، تینوں کو برابر پاس کرنے کے اتنا پڑھ لو گے، جان لو گے، مان لو گے، دیکھ لو گے، تو متقی بن جائیں گے۔ ایک بھی چیز چھوڑو گے متقی میں نہیں ہے، فال کیٹیگری ہوتی ہے نا بھائی، یہ کرو گے تو یہ، اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ۔ اسلام میں آگے، ایمان میں آگے، احسان چھوڑ دیے، اسلام میں تو ہے، ایمان میں تو ہے، متقی نہیں بنے، احسان بھی چاہیے۔ اب ایمان میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، نمازش نہ پڑھ رہا، بول رہا میں ایمان والا ہوں، میں جانتا ہوں، وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اس کو اسلام پہ بھی عمل کرنا ہے، اس کو نمازیں بھی پڑھنا ہے، اس کو روزے بھی رکھنا ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دینا ہے، اس کو حج بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا استطاعت دیا تو وہ بھی کرنا ہے۔ اگر وہ چیز نہیں کرا اور بولا کہ ایمان ہے میرے پاس، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ایمان تو ہے اس کے پاس، مگر یہ 2 چیزیں بھی اگر چھوڑ دیا وہ متقی تک نہیں پہنچتا۔ متقی کے لیے کیا ہے؟ فال کیٹیگری، ایمان، اسلام، ایمان، احسان، تینوں چیزوں بھی چاہیے۔ اب وہ کیسا حاصل ہوگا؟ بولتے یہ 3 چیزیں سے آگے، اور کوئی چیز سے حاصل نہیں ہوگا تقوی۔ ہم بولتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیے تو تقوی والا بندہ، ہمارے حساب سے بنا لیے، ہم سوچ لے رہے ہیں یہ تقوی والا ہے، یہ تقوی والا نہیں ہے۔ نماز پڑھ لے رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھا، کیا تقوی پرہیزگار بندہ ہے۔ داڑھی چھوڑ لیے، پردہ کر لیے، اور کیا تقوی والی عورت ہے بھائی، زبردست پردے میں رہتی، اگر پیچھے کیا رہتا؟ نمازاں چھوڑی ہوئی رہتی، روزے چھوڑی ہوئی رہتی، چغلی کری ہوئی رہتی، آدمی کیا کرتا؟ بدکاری کرتے رہتا، کاروبار میں ڈنڈی مارتا، نوکری میں کام چوری کرتا، اس کا حساب اس کا حساب گھپلا کرتے رہتا، مگر داڑھی چھوڑ لے کے وہ تقوی والا ہے؟ وہ تقوی والا نہیں ہے۔
تو ہم ہمارے حساب سے بنا لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. تقوی اگر رکھے گا بندہ، تقوی والا بندہ کون ہے؟ جو اسلام، ایمان، احسان پہ ٹک گیا وہ تقوی والا بندہ ہے. صرف داڑھی رکھنے سے وہ تقوی والا بندہ نہیں ہے. صرف پردہ کرنے سے وہ تقوی والی عورت نہیں ہے. وہ اسلام پہ عمل کرنے والی چاہیے، ایمان پہ عمل کرنے والی چاہیے، احسان پہ عمل کرنے والی چاہیے، اور ان تینوں پہ ٹکنے والی چاہیے. بندہ اسلام پہ عمل کرنے والا چاہیے، ایمان پہ عمل کرنے والا چاہیے، احسان پہ عمل کرنے والا چاہیے، اور تینوں پہ ٹکنا چاہیے. وہ متقی بندہ ہے، وہ متقی عورت ہے، وہ متقی بندہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی والا بندہ، متقی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب مکرم ہے، معظم ہے، بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کے قریب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب عزیز ہے. متقی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو متقی بندے سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں متقی بندے سے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے نبی محبت کرتے ہیں، جس سے نبی محبت کرتے ہیں اس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو متقی بننا ضروری ہے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہے. تو اس متقی کی اہمیت کے لیے ایک واقعہ رکھتے ہیں. یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے. مدینہ شریف سے 3-4 کلومیٹر پہلے منافقوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد زرار نام کی مسجد بنا دی. قباء مسجد کے قریب قریبی ہے. یہ متقی کی اہمیت دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کے قریب کتنی ہے. اگر بندہ متقی ہو، تقوی کی اہمیت، اگر تقوی ہو تو اس کا کیا انجام ہے، تقوی نہیں ہو تو کیا ہوگا. تو منافق کیا کرے؟ مسجد بنائے، بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مسجد کو آئیے، مسجد زرار کو آئیے. آپ کے آنے سے مسجد میں برکت ہو جائے گی اور لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. حالانکہ اصل میں کس لیے بنائی گئی تھی مسجد؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، ان لوگوں کے خلاف ان کی دین میں تبدیلی کرنے کے لیے، ان کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سازش تھی. اب اللہ اس کا رسول ہر چیز جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجائی، اور وحی بھیجا کر کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد میں مت جانا، اس مسجد کی طرف مت جانا، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ نہیں تھی. تقوی پہ اس مسجد کی بنیاد نہیں ہے، اور جو مسجد قباء ہے اس کی بنیاد تقوی پہ ہے. یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ حبیب وہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے مسجد، تقوی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، جو مسجد بنائے ادھر مت جائیے، اور حکم دیا کہ اسے توڑ دے. اسے توڑ دیا گیا مسجد کو. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت تقوی کی ہے. تقوی اگر مسجد بنانے میں اگر تقوی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ادھر مت جائیے، وہاں تقوی نہیں ہے، وہاں مت جائیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے توڑنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ بولے میں اسے توڑنے والا ہوں. تو اب ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہے. اگر تقوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنے ہمارے دل میں آنے دیں گے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ناپسند کریں گے کہ بندے کے دل میں تقوی نہیں ہے. کہیں گے اے حبیب اس کے دل میں مت جانا، اس کے دل میں تقوی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت چاہیے ہمارے دل میں تو ہمیں تقوی والا بننا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا تقوی ہے نبی کو وہاں بھی جاتے ہیں. مسجد قباء گئے، مسجد زرار نہیں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو توڑ دیا گیا. تو ہم ہمارے دل میں بھی تقوی رکھیں گے. ہم سوچ لیے ہم کہاں ہیں، قباء کی طرف ہے یا ادھر طرف ہے. تو ہمارے دل کو تقوی والا بنائیں. تقوی والا بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کا عمل کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دل میں آئیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی رحم و کرم نظر ڈالیں گے ہمارے اوپر. اگر ہم اس کے خلاف جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے دل میں نہیں آئیں گے، ناپسند کریں گے. کچرے کن کون آتا ہے؟ کچرے کن کوئی نہیں آتا ہے. یہ کچرا ہے. اگر اس کو ہم اسلام، ایمان، احسان اگر اس میں داخل کرے
تو یہ پاک ہو جائے گا، ایمان کی برکت سے یہ پاک ہو جائے گا. ہمارے عمل جو اسلام میں ہم کرتے ہیں اس سے دل پاک ہو جائے گا. احسان سے جو ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل پاک ہو جائے گا. پاک ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں آ جائے گی. اگر نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، مسجد کو توڑ دیے تو ہمارا بھی کیا حشر ہوگا، ہمیں بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تفسیر نعیمی میں نہیں، مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت فرماتے ہیں. ایک شخص تھا، وہ سپیرا ہوتا ہے نا، سپیرا سانپ پکڑنے والا تھا. اب وہ نیت کر لیا، وہ مقصد بنا لیا، وہ سوچ لیا، ٹھان لیا کہ میں جا کر ایک سانپ کو پکڑوں گا، بہت بڑے سانپ کو پکڑوں گا، اژدھا کو پکڑوں گا. اب اس کی تلاش میں نکل گیا جنگل کی طرف. ڈھونڈتے پورا پہاڑ پہ چڑھ گیا، کیونکہ اس کو سب سے بڑے سانپ کی، اژدھا کی تلاش تھی. اوپر پہاڑ پہ پہنچ گیا، سردی کا موسم، برف جمی ہوئی پوری. تو غار میں دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدھا ہے اور اژدھا مردہ پڑے ہوا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جان بھی نہیں ہے، اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا، اس کا دل بھی نہیں دھڑک رہا، اس کی سانس بھی نہیں چل رہی. اب انہیں کیا کرتا، یہ تو مردہ پڑے ہوا ہے بولا، کیونکہ زندہ سانپ ہوتا تو اس کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. زندہ سانپ کو پکڑنے کے واسطے اتنا بڑا اژدھا ہے، سب سے بڑا اژدھا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، ایناکونڈا بولتے نہیں، وہ ہے وہ. تو اس کو کیا کرے، مردہ ہے، بے فکر ہو کے کیا کرا، انہیں لپٹ لیا. اب اس کا وزن تو بہت تھا، لپٹ کے گھسیٹ کے پہاڑ سے پورا لے کے اترا، نیچے بستی میں لے کے آ گیا. اس کو پہاڑ سے کھینچ کے گھسیٹ لیتے، مردہ سانپ ہے، کچھ بھی نہیں کرتا معلوم اس کو، بے فکر ہو کے کھینچ کے لا کے بستی میں لا لیا. اب بستی میں پورے لوگ آ کے اسے یہ حکایت فرما رہی، مولانا جلال الدین رومی، پورا بستی میں لا لے کے کیا کر رہا، سب کو دیکھ رہا. پورے لوگ آ رہے ہیں، آ کے دیکھ رہے ہیں کہ تماشا ہو رہا، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہ سانپ لایا، مردہ سانپ لے کے آیا، مگر اتنا بڑا لے کے آیا. پورے دیکھ رہے ہیں، پورے سب جمع ہونا شروع ہو گئے. اصل میں وہ سانپ مرا نہیں تھا، سردی فل تھی، برف میں جمے ہوا تھا، وہ سکڑ گیا تھا سانپ. اب انہیں کیا کر رہا، انہیں مردہ ہے سمجھ کے تماشا کر رہا، اس کو دکھا رہا، پورا لوگوں کو دکھا رہا. لوگ بھی تماشا دیکھنے آئے، سانپ ہے بول کے پورے بستی میں پورے جمع ہو گئے. مگر وہ سانپ زندہ تھا اصل میں. اب وہ سانپ زندہ تھا، جیسے ہی دھوپ پڑی اس کے اوپر، گرمی آ گئی اس کے اندر، گرمی آتے ہی سانپ حرکت کرنا شروع کر دیا. پبلک پھر بھی اور ہی نہیں کر رہی، حرکت کر رہا تو دیکھ رہی نہیں. بہت سارے جانور رہتے ہیں ایسے کہ سردی بہت رہتی نا، انٹارکٹک اوشن کی طرف، سردی والا جو ملک رہتے ہیں وہاں پر، یا پھر پانی جہاں پر زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر پانی کی قلت ہو جاتی ہے، وہاں پر جانور ایسے رہتے کہ پانی اگر نہ ہو تو مٹھی میں گھس جاتے، ایسے ہی سکڑ کے پڑے ہوئے رہتے. تو اس کو دیکھے تو سمجھنا مرے ہوا ہے، مگر بعد میں جب پانی آتا پھر تیر کے نکل جاتی مچھلی. سردیاں بہت ہے، سردی میں سکڑ کے پڑے ہوئے رہتے، اکڑے ہوئے، ایسا دکھتا کہ مرے ہوا ہے یا پھر کوئی پتھر ہے. مگر جب دھوپ آتی پھر اچھا خاصا چل جاتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے ہی پتہ ہے کیا کس کو کیا رکس پہنچانا ہے، کب کیسا رکھنا ہے، اسے ہی پتہ ہے. تو سانپ بھی ویسے ہی پڑے ہوا تھا، مگر سانپ کے اندر دھوپ جب پڑی تو اس کے اندر ہلچل شروع ہو گئی. ہلچل شروع ہوئی تھی تب بھی پبلک تماشا دیکھ رہی. اب اچھی خاصی دھوپ پڑتے ہی انہیں اپنی شکل میں آ گیا سانپ. شکل میں آ کے اٹھتے ہی پورے بھاگ کہ سانپ زندہ ہو گیا. اب کس کو ڈس لیتا کہ پورے بھاگنا شروع کر، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہی. ابھی سانپ آیا بھی نہیں، اٹیک بھی نہیں کرا کس کے بھی اوپر، ابھی خالی اس کو دیکھ کے اتنا بڑا سانپ ہے، ہیبت کھا کے بھاگ رہی. ایک دوسرے کو کچل دیے بھی، کئی لوگ ہلاک بھی ہو گئے. تو اب تفسیر میں نہیں، مولانا جلال الدین رومی یہ سمجھاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا تھی، پہلے جان نہیں تھی، اس کے اندر جان نہیں تھی. جیسا ہی اس کے اندر جان آ گئی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ڈرنا شروع کر دیا. لوگ بھاگنا شروع، انہیں آرام سے چلے گیا، انہیں کس کو بھی ڈسا بھی نہیں، آرام سے چلے گیا انہیں، لوگ ڈر کے بھاگ گئے. تو ہمارے اندر بھی دل کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، جسم دیا ہے، قلب دیا ہے، روح دی ہے. یہ تینوں چیز دی ہے ہمیں. اور دین میں بھی کیا دیا ہے، اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، احسان دیا ہے. تین چیز دی ہے. جسم کا تعلق کس سے، اسلام کا تعلق کس سے، جسم سے. ایمان کا تعلق کس سے، قلب سے. احسان کا تعلق روح سے. یہ تین کمپلیٹ اگر رہے، اسلام، ایمان، احسان، تو بندہ تقوی والا. جسم، قلب، روح اگر تینوں رہے بندہ زندہ ہے. جسم ہے،
دل نکال دیے, روح نکال دیے, کمپلیٹ ہے انہیں مرے ہوئی سے. پھر بھی اگر روح بھی ہے اس کے اندر, اب بولنے کے لیے مثال دے رہے ہیں, حقیقت کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے. دل نکال دیے, روح بھی ہے, جسم بھی ہے موجود, روح نکال دیے, دل نکال دیے, تو وہ زندہ ہے مردہ ہی ہے وہ بھی. دل بھی ہے, جسم بھی ہے, روح نکال دو مر گیا. کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی وہ مردہ ہے. تو تقوی میں بھی کیا ہے, اسلام, ایمان, احسان, ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی وہ تقوی نہیں ہے. تو وہ سانپ جو تھا اس کے اندر کیا آ گیا, اس کا جسم بھی حرکت کرنا شروع کر دیا, اس کا دل بھی دھڑکنا شروع کر دیا, اور اس کی سانسیں بھی چلنا شروع ہو گئی, اس کو روح بھی آ گئی. اور جیسا ہی وہ اٹھا پورے بھاگنا شروع کر دیے. اور ہمارے اندر مثال کو سمجھتے ہوئے ہم کیا سمجھے, ہمارا اگر دل میں ایمان بھی ہو, جسم سے ایمان کا, اسلام کا بھی عمل کرے, اور احسان میں دیکھے بھی, تو ہمارے اندر بھی تقویٰ آ جائے گا. جیسا ہی تقویٰ آ جائے گا یہ شیطان ہم سے دور بھاگے گا, یہ کفر جو ہوگا یہ کفر ہم سے دور بھاگے گا, دل میں جو شرک ہے وہ شرک ہم سے دور بھاگے گا, نفاق جو ہے نفاق ہم سے دور بھاگے گا. ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. اب وہ سانپ کے ساتھ کتنا تماشا ہوا, ہمارے ساتھ بھی یہی تماشا ہو رہا ہے. سانپ کو لوگ مردہ سمجھے اور اس کا تماشا بنانا شروع کر دی. تماشا کیسا بنائے, سب سے پہلے اس کو گھسیٹ کے نیچے لائے, لوگ اس کا تماشا بنا رہے. ہمارا بھی تماشا بن رہا, ہم بھی کئی جگہ سے کھینچے جا رہے ہیں. لوگ کیا سمجھے, اس کو مردہ ہے سمجھے, اس کے اندر جسم نہیں ہے, اس کا جسم مردہ ہے, اس کا قلب مردہ ہے, اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا, اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی. ہمارے اندر بھی اسلام, ایمان, احسان اگر نہیں ہے تین, تو ہمارے اندر بھی تقویٰ نہیں ہے, اس لیے ہم بھی گھسیٹے جا رہے ہیں. ہماری بھی اسلام میں جان نہیں ہے, ایمان میں جان نہیں ہے, احسان میں جان نہیں ہے, اسلام کا عمل نہیں ہے, ایمان کا عمل نہیں ہے, احسان کا عمل نہیں ہے, ہم بھی گھسیٹے جا رہے ہیں. شیطان کیا کر رہا, گھسیٹ رہا. نفس کیا کر رہی, گھسیٹ رہی. دنیا کیا کر رہی, گھسیٹ رہی. دنیا کیا کر رہی, تماشا بنا رہی. لوگ ہمارا تماشا بنا رہے ہیں, لوگ بے عزت کر رہے ہیں, ہم ہر جگہ سے مار کھا رہے ہیں. کیوں مار کھا رہے ہیں, ہمارے اندر اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, احسان نہیں ہے, تین بھی نہیں ہے. اگر تینوں بھی اگر آ جائے تو جیسا سانپ کو دے کے بھاگے تھے ویسی پورے بھاگتے ہیں یہاں سے. کون کون بھاگتے, شیطان بھاگتا, نفس بھاگتی, دنیا بھاگتی, جو اپنے آپ کو حاجت روا بتا رہے ہیں وہ بھی بھاگتے ہمارے دل سے, ہم سب کو نکال کے پھینکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں تقویٰ حاصل کرنا چاہیے. تقویٰ حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, دین, اسلام, ایمان, احسان. ان پہ ٹک جانا بندہ ڈرنے والا بن جاتا ہے, اس پہ ٹک گیا بندہ پرہیز کرنے والا بھی بن جاتا ہے. تقویٰ کیا ہے, ڈرنا اور پرہیز کرنا. تو ڈر رہے گا کیسا بندہ, پرہیز کیسا کرے گا, اسلام, ایمان, احسان پہ ٹکا. تو ڈرنے والا بندہ اسلام, ایمان, احسان پہ ٹکا, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا, وہ پرہیز کرنے والا بندہ. تو یہ ہے تفسیر نعیمی میں. اور ایک مثال کو دیتے ہیں. تفسیر نعیمی میں مولانا نعیم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کسان رہتا نا, کسان کیا کرتا, کھیتی باڑی کرتا, فارمنگ کرتا. انہیں اس کا مقصد کیا رہتا, اس کو فارمنگ کر کے اس کو اناج اگانا ہے. ٹھیک ہے, اناج اگا رہی, انہیں کیا کرتا, اناج اگانے کے لیے بیج ڈالتا, زمین کو صاف کرتا, اس کے اندر بیج ڈالتا, پھر اس کے اندر دھوپ, سن لائٹ کا انتظام کرتا, پھر اس کے اندر سن لائٹ کا بھی انتظام کر رہا ہے. کیسا, چھاؤں نہیں آنا ہو, جھاڑ سے اگر وہاں سے شیڈو پڑی تو جھاڑ کو ہٹا کے دھوپ پڑنا اس کو, میری کھیتی خراب ہو جاتی. پھر اس کے اندر پانی کا انتظام کرتا, پانی اگر بور ویل قریب بھی نہیں ہے تو جا کے تالاب سے پانی لا کے ڈالتا, پورا اکیلا, پورے جھاڑوں کو, پوری فصل کو اکیلا کرتا, جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر. تو وہ کرتا, جانوروں سے بچاتا, جانور آ کے کوئی اس کا کی فصل نہ کھا جائے, چیل کووں سے بچاتا, ساری چیزوں سے, ہر چیز سے حفاظت کرتا. پتے اگر خراب ہو جائے, جھاڑ اگر خراب کر جائے تو اس کو دوائی بھی ڈالتا. تو خیال کیسا رکھنا انہیں اپنی فصل کا, ہر چیز سے, کیونکہ اس کو مقصد کیا ہے اس کا, وہ کیا چاہ رہا ہے کہ اس کی فصل اچھی اگے, اس کی فصل اچھی چاہیے اسے, تو اسے ہر چیز فراہم کر رہا, اس کی ہر حاجت جو ہے جھاڑ کی, اس کی فصل کی ہر حاجت کو پورا کر رہا, جانور سے بچا رہا, دھوپ دے رہا, پانی دے رہا, دوائی دے رہا, ہر چیز دے رہا. اب وہ فصل تو بن رہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے, تھوڑے جنگلی جھاڑ بھی اٹھ جاتے, جنگلی جھاڑ بھی اٹھ رہی,
اس کے جنگلی جھاڑ اٹھ رہے ہیں تو کیا اس کسان کا مقصد جنگلی جھاڑ، اس کے اوپر دھوپ بھی آ رہی جنگلی جھاڑوں کو، اس کے اوپر پانی بھی آ رہا، پیسٹی سائڈ جو دوائی وغیرہ جو ڈال رہا ہے تو جنگلی جھاڑوں پہ بھی گر رہا، اننا بھی اچھا زبردست اگ جا رہی، کانٹے وانٹے نکال رہے ہیں اپنے اندر سے، تو سب ان لوگوں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مگر وہ جنگلی جھاڑ کو پالنا ہے. اس کا مقصد ہے کہ وہ بیج والے جو اس نے بویا ہے وہ بیج والا جھاڑ فصل اچھی ہو جائے. تب لاسٹ میں کیا کرتے ہیں وہ کسان؟ کیا کرتا؟ جو وہ اگایا تھا، جو مقصد تھا، جو فصل بنایا تھا، وہ فصل کو لے لیتا. اب وہ جنگلی جھاڑ کو کیا کرتے؟ اکھاڑ کے کونے میں پھینک دیتا، سوکھتے ہی اس کو جلا بھی دیتا. اس کی ویلیو کیا ہے جنگلی جھاڑ کی؟ فصل کو اکھاڑ کے پھینک دیتا. اب ہم اس مثال سے کیا سمجھے؟ وہ جو فصل ہے وہ تقوی رکھنے والا بندہ ہے. اگر تقوی رکھنے والا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرے گا. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو ہی عطا کرتا ہے. جنگلی جھاڑ تو آزو بازو رہ کے اگ جا رہی، مگر ان کا بعد میں حشر کیا ہوگا؟ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا اور اسے سوکھنے پہ جلا دیا جائے گا. وہ جنگلی جھاڑ کا انجام یہ ہے. اور جو فصل تھی اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اپنی فصل کو لے لے گا، اپنے پاس رکھ لے گا. اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے اس کو بیچے گا، کمائے گا. اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، اپنے مقصد کو پورا کرے گا. تو ہم بھی تقوی والے بنیں گے، وہ فصل جیسا بویا تھا اس کی فصل بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہم فصل بنیں گے، جنگلی جھاڑ نہیں بنیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، نہ کہ اکھاڑے جا کر، پھینکے جا کر دوزخ کا ایندھن بنیں گے، ہم جلائے نہیں جائیں گے. تو ہمیں بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم تقوی والے بنے، یعنی یا پھر ہم فصل بنے اللہ تعالیٰ کی، یا جنگلی جھاڑ بنے. دونوں میں سے ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے. تفسیر نعیمی میں اور ایک مثال دیتے ہیں مولانا نعیم کہ دل کی مثال زمین کی دیتے ہیں. زمین جو ہے وہ دل ہے، سارا زمین جو ہے دل ہے. اس پہ ایک جھاڑ ہے، جھاڑ جو ہے جھاڑ کی جڑ ہے. جھاڑ کی جڑ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور جو جھاڑ اگ رہا ہے وہ اسلام ہے. جھاڑ اگتا ہے وہ اسلام ہے. اور جھاڑ کو پھول لگتا، جڑ ہو گئی، جھاڑ ہو گیا. اب جھاڑ کو ایک پھول بھی لگتا نا، پھول لگتا. وہ پھول کیا ہے؟ احسان ہے. پھول لگنے کے بعد وہ پھول کیا ہوتا؟ پھل بنتا. آم کا جھاڑ ہے، آم کا جھاڑ اگر بنائے، آم کا جھاڑ لگائے تو سب سے پہلے کیا ہوتے؟ بیج ڈال دیا زمین میں بیج ڈالتے جڑاں پھیلنا شروع ہو جاتی. جڑ پھیلتے ہی جھاڑ بڑا ہوتا، جھاڑ بڑا ہوتا، پھول لگتا، پھول لگ کے پھل لگتا اس کو. اب یہی مثال کیسی ہے؟ زمین ہے ہمارا دل، بیج ایمان کا ڈالتے ہی ایمان جڑیں پھیلنا سٹارٹ. جڑیں جیسا ہی مضبوط ہو گئی جھاڑ بننا سٹارٹ. جھاڑ کیا ہے؟ اسلام. پھر اس کو پھول لگتا، وہ کیا ہے؟ احسان. پھر وہ پھول پھل میں بدلتا. پھل کیا ہے؟ پھل تقوی ہے. تو ہم کیا کھاتے ہیں؟ ہمیں کھانا ہے. ہمارا مقصد کیا تھا؟ عام ہی تھا نا ہمارا مقصد. مین جھاڑ جو لگا رہے مقصد عام ہی کھانا ہے. مقصد اللہ تعالیٰ کا مقصد بندہ تقوی والا ہی ہونا ہے. خالی جھاڑ رہا کیا کرتے اس کو؟ تھوڑے دن اچھا دکھ رہا بولتے، پھر اس کے بعد اکھاڑ کے پھینک دیتے. خالی جڑے رہی، خالی پھول لگا، کیا کرتے؟ مقصد پورا نہیں ہوا. مقصد کیا ہے؟ آم لگنا. تو آم کیسا اچھا لگے گا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جڑ. جڑ اگر خراب ہو گئی تو جھاڑ بھی خراب ہو جاتا. جڑ اگر خراب ہو گئی تو جھاڑ خراب ہوتا اور اس کو پھول بھی نہیں لگتا. جھاڑ بھی خراب رہا، پھول بھی نہیں لگا، پھل کہاں سے لگے گا؟ پھر پھل کہاں سے آتا؟ مینگو نہیں ملتا، خالی مینگو بائٹ خریدنا پڑتا پھر باہر سے. سمجھنے کی بات یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایمان. وہ جو دل ہے ہمارا، جو زمین ہے، اس کے اندر جو ہے جڑیں، وہ ہے ایمان کی جڑ. اور ایک بادشاہ تھا. بادشاہ کیا کرا؟ وہ لوگ آئے اس کے پاس، آ کے ارشاد فرمانے لگے، اے بادشاہ، ایک عورت ہے جو کہ بد عملی کر رہی ہے اور لوگ جا کر اس کے پاس بہت خراب ہو رہے ہیں، لوگ خراب ہو جا رہے ہیں اس کے پاس جا کر. بادشاہ کیا کرتا؟ جو گئے تھے اس کے پاس، جو آدمیوں کو، ان لوگوں نے پکڑتا، وہ کیا کرتا؟ عورت کو پکڑے قید خانے میں ڈال دیتا. تو لوگ آ کے بولتے اس کو قید خانے میں کیوں ڈالے آپ بادشاہ؟
कामा तो इल्ला भी कर रहे थे ना। बादशाह फरमाता कि अगर मैं इन लोग को सज़ा देना शुरू कर दूं तो डेली एक को फांसी पर चढ़ाना पड़ता। जो असल जड़ थी, जो असल प्रॉब्लम थी, मैं उसको कैद खाने में डाल दिया, आगे प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस मिसाल से हमें क्या समझ में आ रही, हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अब जैसा वो प्रॉब्लम क्या थी, जड़ थी वो औरत, उसको कैद खाने में डाल दिया, दूसरों को सज़ा नहीं दिया, दूसरों को ब्लेम कर लेते ना फिरा। हालांकि गलती उन लोगों की भी है, उन लोगों की भी गलती है, मगर जड़ क्या है, ये औरत थी मिसाल में। तो अब हमारी ज़िंदगी में हम भी क्या कर रहे हैं, जड़ को नहीं पहचान रहे। हम जड़ क्या है, हमारी जड़ हमारी है ईमान। हम क्या कर रहे हैं, अमल को दुरुस्त करने में लगे। अमल तो दुरुस्त करना है मगर ईमान भी रहना है। अब यहाँ पर औरत कैसा था, ये ख़राब जड़ थी, ये ख़राब जड़ को पहचाना बादशाह और उखाड़ के फेंक दिया। ख़राब जड़ को पहचाना, सारे झाड़ ख़राब हो रहे थे इस जड़ की वजह से, सारे फूल ख़राब हो रहे थे इस जड़ की वजह से। हम झाड़ को ख़राब देख के झाड़ ख़राब है बोलते हैं, मगर उसकी वजह क्या होती है, उसकी जड़। हम फूल नहीं लग रहा तो हम बोलेंगे फूल नहीं लग रहा, मगर उसकी वजह क्या रहती, जड़। तो ये क्या है, ख़राब जड़ थी। एक अच्छी भी जड़ होती है, ईमान की जड़ होती है। एक अच्छी भी जड़ होती है, इस्लाम की जड़ होती है। एक अच्छी भी जड़ होती है, वो एहसान की जड़ होती है। उस जड़ को मजबूत करना है हमें। तो अगर उस जड़ को मजबूत करेंगे तो कुफ्र की जड़ जो है वो निकल जाएगी दिल से, शिर्क की जड़ें जो है वो निकल जाएगी दिल से, जो हमारे दिल में फैली हुई है वो निकल जाएगी। अब वो निकलेगी कैसा, हम हमारे दिल में असली जड़ को, असली बीज को अगर डालेंगे, ईमान वाले बीज को डालेंगे तो असली जड़ें फैलेगी। ईमान अगर दिल में आया तो बंदा इस्लाम पे भी अमल करेगा, ईमान पे भी अमल करेगा, एहसान पे भी अमल करेगा और वो तक़वे वाला बन जाएगा। तो तक़वे वाला असल मकसद क्या है, तक़वे वाला बनना है, डरने वाला और परहेज़ करने वाला बनना है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें ईमान लेके आना चाहिए। ईमान लाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे और एहसान का दर्जा भी रखेंगे तो हम तक़वे वाले बन जाएंगे। एक कुरान की आयत, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूलू मआ सादिक़ीन। ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं, ईमान लाओ, जड़ों को मजबूत करो, फिर तक़वा भी इख्तियार करो। तक़वा मतलब सिर्फ ईमान ला के जड़ को मजबूत कर लेके, तक़वा क्या है, इस्लाम, ईमान, एहसान, तीनों भी है। ईमान ला लिया बंदा, अब तक़वा भी रखे, मतलब ईमान लाने के बाद इस्लाम पे भी अमल करे और एहसान पे भी अमल करे, तीनों चीज़ हो कंप्लीट। ए ईमान वालो, तक़वा अख्तियार करो। तक़वा आ गया, फिर सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब कन्फ्यूजन चल रहा है, ये तक़वा ला लिया मैं, अब फिर सच्चों के साथ क्यों हो रही। इस्लाम भी ला लिया, ईमान भी ला लिया, एहसान भी ला लिया, तीन चीज़ भी ला लिया, तक़वे वाला भी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तक़वे वाला बन गया। फिर अल्लाह ताला बोल रहे तू तक़वे वाला बन गया, अब सच्चों के साथ भी हो जाओ। अब क्यों फरमाए अल्लाह ताला, इसको एक छोटी मिसाल से समझते हैं। एक अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह वाले उन्होंने क्या करते, अपने शागिर्दों को लेके जंगल में जाते, तरबियत दे रही। देखिए आप अपने शागिर्दों को लेके जा रहे हैं जंगल में, लेके जाके कुएँ के पास ठहरते। कुएँ के पास ठहर के क्या फरमाते, एक पत्थर उठाते, पत्थर उठा के कुएँ में फेंकते। अब पत्थर कुएँ में गिरते, पानी में डूब के नीचे चले जाता, नीचे चले गया। अब वो हज़रत पलट के अपने शागिर्दों की तरफ होके बोलते, फरमाते कि अब बताओ ये पत्थर पानी में क्यों डूबा। सवाल करते, ये पत्थर पानी में क्यों डूबा, गेस करो क्या होगा, क्यों डूबा बताए। एक शागिर्द बोलता, हज़रत पत्थर बहुत वज़न था इसलिए डूब गया। एक शागिर्द बोलता, अपने अपने बनाते थे, पत्थर नोकीला था इसलिए स्पीड से डूब गया। एक जना बोलता है, अजीब अजीब जो अपने अपने दिल में आता है वो बोलते जाता है। हालांकि वैलिड पॉइंट है, पत्थर वज़न है वो भी डूबा, बट शागिर्दां सब बराबर बोल रही, मगर जो सवाल था हज़रत का कुछ और था। हज़रत जवाब देते, ये पत्थर क्यों डूबा है वो तुम्हारी वजह सही है, तुम भी सही बोले, तुम भी सही बोले, तुम भी सही बोले, मगर क्यों डूबा वो नहीं बताया तुम बोल के बोले हज़रत आप ही बताइए। कहते पत्थर इसलिए डूबा क्योंकि मेरे हाथ से छूट गया था, हाथ से छूटा तो पत्थर डूबा। पत्थर हल्का होता तो भी डूबता था, वज़न होता तो भी डूबता था,
पतला होता तो भी डूबता था, मोटा होता तो भी डूबता था। क्यों डूबता था? हाथ से छूट गया। तो अब हम तक़वा ला लिए, तक़वा हमारा ये लेवल पे है, वो लेवल पे है, उसके ऊपर लेवल, कितना भी मजबूत तक़वा हो, अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि सालिहीन की सोबत में हो जाओ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सच्चों की सोबत में हो जाओ। सोबत में जब आ जाएंगे, उनकी मुट्ठी में जब आ जाएंगे, मुट्ठी में था इसलिए छोड़ दिए, डूब गया। अब उनकी मुट्ठी में से, मतलब उनकी सोबत में से अगर छूट जाएंगे हम तक़वा लाने के बावजूद भी, तो डूबने के चांसेस बहुत है। तो अल्लाह ताला इसलिए फरमा रहे हैं कि सोबत का असर बहुत ज़रूरी है। तक़वा लेके भी आना है, सोबत भी हासिल करना है। और तक़वा कैसा आएगा? इस्लाम, ईमान, एहसान पे जो बंदा टिकेगा वो तक़वा वाला बन जाएगा। इस्लाम, ईमान, एहसान पे जो टिकेगा वो डरने वाला बंदा बन जाएगा। इस्लाम, ईमान, एहसान पे जो टिकेगा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। इस्लाम, ईमान, एहसान पे जो टिकेगा अल्लाह ताला उसे मुकर्रम और मुअज़्ज़म कहता है। इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिकने वाला बंदा इज़्ज़तदार है। अल्लाह ताला के करीब इज़्ज़त वाला बंदा इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिकने वाला। कौन? मुत्तक़ी। कौन? तक़वे वाला। ये है इज़्ज़त। क्या चाहिए अब ज़िंदगी में? सबसे मेन इंपॉर्टेंट इज़्ज़त को मर रही, मुकर्रम बनना चाह रहे हैं लोगों के पास, मुअज़्ज़म बनना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि लोग चाहे हमें। तक़वे वाला बन जाओ, अल्लाह ताला जिसको मुकर्रम कह दे लोग भी उसे मुकर्रम ही कहते हैं। अल्लाह ताला जिसको मुअज़्ज़म समझे, लोग फ़र्क भी नहीं पड़ता लोग क्या समझे, मगर अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है वो फ़रिश्तों के पास कहता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहता है बुलाकर, ए जिब्राइल मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो अल्लाह ताला तक़वे वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तक़वे वालों के साथ, तक़वे वालों को इज़्ज़त देता है। तो हम इज़्ज़त की तलाश कर रहे हैं। अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा तो कौन हमें बेइज़्ज़त कर सकेगा? अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा तो कौन हमसे नफ़रत करेगा? कौन हमसे दुश्मनी करेगा? अल्लाह की अगर हम पनाह में चले जाए, तक़वा हासिल करें और अल्लाह की फरमाबरदारी में लग जाए तो कौन हमारे ख़िलाफ़ जाएगा? तो तक़वे वाले बनना, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिकना, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसको अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तक़वा ना हो, अगर तक़वा ना हो तो बंदे का दीन मुकम्मल नहीं है। अगर इस्लाम भी है, ईमान भी, एहसान है, एक भी चीज़ छूटी तो उसका दीन मुकम्मल नहीं है। तो हमें, हमारा मकसद क्या है कि हम दीन मुकम्मल सीखे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए वो दीन को सीखे। और वो दीन क्या है हमारा? हम कुछ और नहीं बना लिए, जो लोग बना लिए कुछ और नहीं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जू का तू अपने वारिसों के ज़रियों से पहुँचा रहे हैं। ये है सच्चा दीन, इस्लाम, ईमान, एहसान। तो तक़वा वाला बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर हम अल्लाह ताला, इस्लाम पे अल्लाह ताला को हाजित रवा जानेगा, इस्लाम से मानेगा, अल्लाह ही हाजित रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ईमान में अल्लाह ताला को हाजित रवा जानेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक भी दिल में करेगा। एहसान में क्या है? अल्लाह ताला को हाजित रवा देखेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी देखेगा कि नबी रसूल है तो कैसे है। ये कब हो गया? तीन मिलाएंगे तो ही तक़वे वाला बनेगा, बंदा बनेगा। तो आज की टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर आज की टॉपिक को कंप्लीट समझना है तो पुराने बयानात, इस्लाम, ईमान, एहसान को भी जानना ज़रूरी है। सबको मिला के देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें तक़वा क्या है मालूम पड़ जाएगा। हम 35% से भी अगर पास हो गए तो पास में तो आ जाएंगे। एक में पूरा इस्लाम में 100 मार्क्स, ईमान में 20 मार्क्स, एहसान में 0, फेल ही छे। मैं अमल कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कुरान भी पढ़ रहा हूँ, पूरे अमला कर रहा हूँ, और ईमान में फ़िश, एहसान में फ़िश, फेल, एग्ज़ाम में फ़ेल, एग्ज़ाम में, दुनिया में भी एग्ज़ाम में फ़ेल, आखिरत में भी एग्ज़ाम में फ़ेल, ख़बर के एग्ज़ाम में भी फ़ेल, सबसे बड़ा एग्ज़ाम वो भी फ़ेल। तक़वा इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बयान के तौर पे खाली सुन ले के नहीं करना है, इसको सीखना है। तक़वा हासिल करने के वास्ते अपनी जुस्तजू करना है। अल्लाह ताला उसी को अता करता है जो दुआ करता है, जो मेहनत करता है, जो जुस्तजू अता करता है, किसी को भी नहीं देता। हम किसी को, हम 10 लाख रुपए हमारे पास, हम किसी को दे देते, रख ले तू बोल के,
انہیں اہمیت والا بندہ ہے, انہیں سنبھالتا, اگر معلوم ہے تو دیتے, انہیں خیال رکھتا ہے میری چیز کا بولتے دیتے. تو ہم دنیا میں ایسا معاملات کرتے, اللہ تعالیٰ ایسی دے دیتے. دل کو دیکھتے انہیں مانگ رہا نہیں مانگ رہا, اس کے پاس اہمیت ہے نہیں ہے, انہیں سیکھنا چاہ رہا نہیں چاہ رہا, اس کو سنبھالنا چاہ رہا نہیں چاہ رہا, رب کی پہچان کو حاصل کرنا چاہ رہا نہیں چاہ رہا, نبی کی پہچان کو حاصل کرنا, رسالت کو جاننا چاہ رہا نہیں چاہ رہا. اگر وہ چاہا بندہ, دعا کرا یا اللہ مجھے عطا فرما, تیری حاجت روائی پن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, تو ہی حاجت روائی جاننے کی علم عطا فرما, نبی کیسے رسول ہے وہ جاننے کا علم عطا فرما. اگر یہ دعا کرے گا, دین حاصل کرنے کی دعا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس کو سیکھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے, اور اس کو آگے بھی پہنچانے والا بنائے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی, سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر دو کے عمل میں ایمان, اسلام, احسان میں اضافہ عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ بارک وسلم بفضلک سبحانک رب العزت عما یصفون. وسلام علی المرسلین. الحمد للہ.